علیکم فائن بکاس کے چینل میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج کا لیکچر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی MSc سوشیولوجی سوشیولوجیکل تھیوری کورس کوڈ 4682، جس میں آج ایمائل ڈرخائم کی سوسائڈ تھیوری کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، یا ہم اس کو کاز آف سوسائڈ ان سوسائٹی، معاشرے میں، سوسائٹی میں خودکشی کی وجوہات۔ ایمائل ڈرخائم معاشرے میں گروپس کی سوسائڈ کے متعلق جاننا چاہتا تھا کہ ایک گروپ میں دوسرے گروپ کے مقابلے میں سوسائڈ کی شرح زیادہ کیوں ہے، یا ان دونوں میں فرق کیوں ہے۔ اس کے لیے ایمائل ڈرخائم نے اہم سمجھا کہ سوشل فیکٹس اس پر اثر انداز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مختلف گروہوں میں خودکشی کا رجحان کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ سوشل فیکٹس دو قسم کے ہوتے ہیں، مٹیریل اینڈ نان مٹیریل۔ خودکشی کی 4 اقسام ہوتی ہیں ایمائل ڈرخائم کے مطابق۔ اب جب بھی ہم کسی تھیوری کو ڈسکس کرتے ہیں تو اسی کے پرسپیکٹو سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ ایمائل ڈرخائم کے مطابق خودکشی کی 4 اقسام ہیں، انٹیگریشن کے لحاظ سے لو اور ہائی، ریگولیشن کے لحاظ سے لو اور ہائی۔ اب یہ اس پوری تھیوری کا خلاصہ ہے، ابھی یہ کم ہی سمجھ میں آئے گا، پوری تھیوری سمجھنے کے بعد ہم دوبارہ اس خلاصے پہ آئیں گے کہ یہ خلاصہ کیا کہنا چاہ رہا ہے ہم سے۔ تو فی الحال اس کی پریشانی نہ لیں، آگے چلتے ہیں۔ خودکشی کی اقسام۔ ایگوئسٹک سوسائڈ۔ ایگوئسٹک سوسائڈ میں ہوتا یہ ہے کہ انٹیگریشن ایک گروپ کی ایک بڑے گروپ کے ساتھ بہت کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سوسائڈ کرتا ہے۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سے بھی سکتی ہے کہ ایسا شخص جو مذہب سے دور چلا گیا ہے، وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، تنہائی پسند ہے، اور ایک بڑے گروپ سے اس کی انٹیگریشن کم ہو گئی ہے، سیاسی یا لوگوں سے اس کا میل جول بہت زیادہ یعنی کہ کم ہو گیا ہے۔ اسی کو ہم انٹیگریشن کی ویکنس کہتے ہیں۔ یہ ہماری پہلی قسم آ گئی، لو۔ انٹیگریشن میں لو، انٹیگریشن لو ہونے کی وجہ سے گروپس میں خودکشی کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بیان ہمارا بن گیا اس کی تھیوری کے مطابق، کیونکہ تنہائی انسان کی زندگی کے معنی ہی بدل کے رکھ دیتی ہے۔ تنہائی میں انسان کی ضروریات لامحدود ہوتی ہیں اور انہیں پورا کرنا ایک ہی انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے جب بھی ایک بڑا گروپ محسوس کرتا ہے کہ اسے کسی چیز کی کمی کی ضرورت ہے یا کوئی چیز اسے چاہیے، تو کوئی دوسرا اسے دے دیتا ہے، اگر نہیں ملتی تو اسے تسلی دے دیتا ہے کہ آج نہیں تو کریے مل جائے گی، یا اس کو صبر شکر یا اس طرح کی باتیں کر کے بہلایا جا سکتا ہے۔ لیکن تنہائی میں جب انسان رہتا ہے تو اس کا سہارا کوئی نہیں پاتا، لہذا وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے اس تھیوری کے مطابق۔ تو اس کا سولوشن یہ ہے کہ انسان
بڑے گروپس کے ساتھ اپنے آپ کو انٹیگریٹ کرے تاکہ وہ زندگی کے معنوں کو پہچان سکے. خودکشی کرنے سے پہلے وہ لاکھ دفعہ سوچے کہ اس کی زندگی کے دوسروں پر بھی اثرات ہیں, اس کی زندگی بڑی مقصد ہے اور زندگی اتنی فضول چیز نہیں ہے. تنہائی میں انسان زندگی کو بڑا فضول محسوس کرتا ہے. تو یہ چیز واضح ہو گئی. اس چیز کو اب دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مذہب کے ساتھ لگاؤ, فیملی کے ساتھ لگاؤ, یعنی کہ وہی کہ اپنے بڑے گروپس کے ساتھ انٹیگریشن کر کے, یعنی کہ ان کے ساتھ چل کے انسان خوش رہ سکتا ہے. اگر اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں بھی ہوتی تو وہ لوگوں کے لیے زندہ رہنا زیادہ پسند کرتا ہے, جبکہ تنہائی میں وہ اپنے آپ کو فضول اور زندگی کے معنوں کو بے مقصد سمجھ کے خودکشی کر لیتا ہے. دوسری, الٹرسٹک سوسائڈ. اب یہ دیکھیں, انٹیگریشن کی لو ہونے کی وجہ سے ایگوئسٹک سوسائڈ ہوئی تھی, یعنی کہ اس کی بڑے گروپ کے ساتھ ایک چھوٹے گروپ کی انٹیگریشن نہیں تھی, اس لیے وہ سوسائڈ کا باعث بنی تھی اس تھیوری میں. اب ہائی انٹیگریشن بہت زیادہ جب ہائی ہو جاتی ہے, بہت زیادہ جب کسی گروپ کے ساتھ کوئی چھوٹا گروپ اٹیچ ہو جاتا ہے, تب بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ سوسائڈ ریٹس زیادہ ہوتے ہیں. اب یہ بالکل پہلے والے کا انورس ہے. پہلے میں یہ تھا کہ انٹیگریشن بہت زیادہ کم ہو گئی تھی, اس کے تعلقات بہت محدود ہو گئے تھے. اس میں یہ ہے کہ تعلقات بہت زیادہ گہرے ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ سوسائڈ کر رہا ہے. اب اس کی مثالیں کیا ہوگی؟ اس کی مثال جو کہ بک میں دی گئی ہے وہ تو شاید کسی انگریز کی ہے کہ اس کے جو پیروکار تھے انہوں نے زہر پی لیا, اپنے بچوں کو بھی پلا دیا. لیکن اس کی ہمارے معاشرے میں سیدھی سی مثال ہے کہ مسلمانوں کا ایک ایسا گروہ ہے, میں نے سنا تھا کہ کوئی خاص ٹائم تھا, شاید رات کا یا دن کا, کہ اس ٹائم جو بھی مرے گا وہ جنت میں جائے گا. تو بہت زیادہ لوگوں نے خودکشی کر لی. یہ الٹرسٹک سوسائڈ ہے, یعنی کہ اپنے گروپ سے, بڑے گروپ سے بہت زیادہ وہ اٹیچ ہو گئے تھے, اس لیے انہیں خودکشی انہوں نے کر لی جان بوجھ کے. تو پہلی وجہ ہم نے بتائی ایگوئسٹک سوسائڈ, یعنی کہ بہت کم انٹیگریشن, اور دوسری وجہ ہے الٹرسٹک سوسائڈ, یعنی کہ انٹیگریشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ بڑی مثال کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ مذہب سے اٹیچ ہو جائے. تو اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی سوسائڈ میں انٹیگریشن بہت زیادہ لو تھی اور دوسری میں الٹرسٹک میں انٹیگریشن بہت زیادہ ہائی تھی. تو تیسری قسم پہ چلتے ہیں, انومک سوسائڈ. انومک سوسائڈ تب ہوتی ہے جب ریگولیٹو پاور آف سوسائٹی ڈسرپٹڈ ہو جاتی ہیں, یعنی کہ ان میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, ریگولیٹو پاور میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے یا چینج آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ معاشی حالات. معاشی حالات میں کیا ہوتا ہے؟ بوم ہوتا ہے. اب اس کا تھوڑا سا شاید تھیوری میں تھوڑا سا آپ کو نہ سمجھ آئے کیونکہ یہ اکنامکس کی طرف چلا گیا ہے. بہرحال کوشش کیجئے گا اس کو سمجھنے کی, اور لیکن اگر نہ سمجھ آئے تو اس کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے لکھ کے کویشچن بنا کے لکھتے. اس بارے میں ڈسکشن جو ہے وہ شاید پھر آپ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. ریگولیٹری پاور مثال کے طور پہ معاشیات, اس میں بوم آتا ہے, یعنی کہ مہنگائی ہو جاتی ہے, چیزیں بہت زیادہ بک رہی ہیں. ایک نارمل کنڈیشن جو ہے اس سے ریگولیٹری پاور جو ہے وہ پرے ہو رہی ہے. تو پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو, یہ ڈسرپشن جو ہے
ایمائلڈر کام کہتا ہے کہ یہ پازیٹیو یا نیگیٹو ڈسرپشن جو ہے وہ سوسائڈ کا باعث بنتی ہے. اب نیگیٹو میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب ڈپریشن کا پیریڈ ہوتا ہے، فیکٹریز بند ہو جاتی ہیں بہت زیادہ، یعنی کہ اشیاء بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، فیکٹری والے فیکٹری بند کر دیتے ہیں، اس سے مزدور کے عام حالات جو ہیں وہ ڈسرپٹ ہو جاتے ہیں، ریگولیٹو پاور جسے ہم کہتے ہیں، اور وہ سوسائڈ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یعنی کہ ایک خاص وقفے میں اچانک جب ہماری نارمز اور ویلیوز تبدیل ہو جاتی ہیں تو یہ سوسائڈ کا باعث بنتا ہے. اب تبدیلی سے مراد پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. اسی طرح سے ایمائلڈر قائم کہتا ہے کہ اگر یہ ضروری نہیں کہ صرف غربت کے حالات میں ہی یہ سوسائڈ ہو. ایمائلڈر قائم کے مطابق اگر پازیٹیو چینج بھی آئے، یکدم چیزیں زیادہ بکنا شروع ہو جائیں، تو انسان کی زندگی میں ایسے چینجز آ جاتے ہیں کہ وہ خودکشی پہ مجبور ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بہت زیادہ امیر ہو جائے تو اس کا لائف سٹائل بالکل یکدم سے ہی چینج ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیتا ہے، بچوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اس طرح سے اس کے حالات چینج ہو جاتے ہیں. تو نارمز اور ویلیوز پرانی جو ہیں وہ ویلڈ نہیں رہتی، اور نئی ویلیوز جو ہیں وہ ابھی بنی نہیں ہوتی. تو نئے سسٹم میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہ کرنے کی وجہ سے وہ سوسائڈ کر لیتا ہے. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز تھی، اور یہ وقتی طور پہ ایسے حالات آ جاتے ہیں. دوبارہ ہم اس پہ آتے ہیں، ریگولیشن لو مطلب وقتی طور پہ یہ جو بوم اور ڈپریشن کا پیریڈ آتا ہے اکنامکس میں، اس کی وجہ سے ایک چینج آ جاتی ہے. اس کے بعد فیٹلسٹک سوسائڈ ہے، جب سوسائٹی کی ریگولیشن پرماننٹلی ڈسرپٹ ہو جاتی ہے، ایک ڈسپلن آ جاتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہوگا، تو بھی انسان مایوسی کے عالم میں خودکشی کر لیتا ہے. اس کی مثال صرف ایسے ہے کہ جیسے غلام پرانے زمانے میں ہوتے تھے، انہیں پتہ ہے کہ حالات ہمارے جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، ہم غلام ہیں غلام ہی رہیں گے. تو اس میں بہت زیادہ ایک ہائی ریگولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہے. انٹیگریشن میں ہم نے دیکھا کہ لو انٹیگریشن تھی، ایگوئسٹک سوسائڈ، یعنی کہ معاشرے کے ساتھ تعلق نہیں تھا گروپ کا، تب بھی خودکشی. پھر دوسرا دیکھا کہ ہائی بہت زیادہ تعلق پیدا ہو گیا، پھر بھی خودکشی. ریگولیشن اس میں لو ریگولیشن تھی، حالات ڈسرپٹ ہوئے، معاشی حالات تبدیل ہوئے، انسان کی نارمز ویلیوز پہلے سے چینج ہوئی، اور نئی ویلیوز تھی وہ ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، یہ بھی خودکشی کا باعث بنی. ریگولیشن ہائی تھی، یعنی کہ بالکل کنفرم تھا کہ حالات ایسے ہی رہیں گے، یہ چینج نہیں ہونے والے، تو بھی یہ خودکشی کا باعث بنی. یہ ایمائلڈر قائم کی خودکشی کی تھیوری ہے، سوسائڈ تھیوری، کہ کس وجہ سے خودکشی ہوتی ہے. امید کرتا ہوں اکنامکس سے متعلق سوشیولوجی کے اسٹوڈنٹس کم سے کم مجھ سے ڈسکس نہیں کریں گے جنہوں نے اکنامکس پہلے نہیں پڑھی. بہرحال آپ یہاں سے اپنا کویشچن تیار کریں، اور پیپر میں کافی آپ کو، میرا خیال ہے اس لیکچر سے آپ کو کافی سمجھ آ گئی ہوگی اس تھیوری کی. آخر میں وہی اپنا نمبر دے رہا ہوں میں، اگر آپ سمجھیں کہ کوئی انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ یا کچھ میرے کام کا بندہ مجھے انفارمیشن دے سکتا ہے کمپیوٹنگ یا کسی قسم کی بھی،
یا مجھ سے انفارمیشن لے سکتا ہے تاکہ میں اپنے ہابی جسے آپ میری کہہ سکتے ہیں اس میں میری مدد ہو سکے یا میں اس کو کچھ ہیلپ کر سکتا ہوں. تو میرے شوق جو ہیں وہ سائنس سے متعلق ہیں، اس قسم کی فزکس، کیمسٹری، بایو، کمپیوٹنگ. اگر آپ سمجھیں کہ کوئی میری ہیلپ کر سکتا ہے یا میں کسی کی ہیلپ کر سکتا ہوں تو میرے نمبر پہ رابطہ ضرور کیجیے گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں گے کہ میرے لیکچرز کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یا کس قسم کے لیکچرز میں تبدیلی ہونی چاہیے، یا کوئی غلطی آپ فیل کر رہے ہیں کہ میں یہ غلطی کر رہا ہوں. تو امید کرتا ہوں آپ مجھے ای میل کے ذریعے رابطہ کر کے ضرور بتائیں گے. ای میل ایڈریس میرا نیچے چل رہا ہے. فائن وقاص کو دیجیے اجازت اور دعا کیجیے کہ ایسے ہی آپ کے لیے لیکچرز جو ہیں وہ تیار ہوتے رہیں اور سوسائٹی میں کچھ چینج آئے. اللہ حافظ جی. نیکسٹ کسی اور لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ.